ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. یہ پچھلی عقلی دلیل کا تتمہ ہے. تتمہ کا معنی اس سے اس دلیل کی تکمیل ہو رہی ہے. کچھ باتیں وہاں ذکر کی گئی تھی دعوی صورت کے ساتھ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لکم. اور اسی عقلی دلیل کی مزید کچھ باتیں ان دو آیتوں میں ذکر کی گئی. کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہو؟ یعنی تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی توحید کا انکار کرو. کیوں؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. اللہ اتنی طاقت والا جس نے یہ سارا نظام قدرت بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں پیدا کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، بے جان تھے. یعنی یہ جسم بننے سے پہلے آدمی ایک پانی کے قطرے کی شکل میں تھا جو بے جان تھا. کنتم امواتا سے اس حالت کی طرف اشارہ ہے. وَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قطرہ پانی سے تمہارا جسم بنایا. اور جسم بنانے کے بعد ماں کے پیٹ میں اس جسم میں روح پھونکی 4 مہینے کے بعد اور وہ زندہ ہوا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی بخشی. پھر ولادت کے بعد باہر آئے اور جتنی زندگی اللہ نے مقدر میں لکھی تھی اتنی زندگی گزاری. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں مارے گا. یعنی جس کی جتنی زندگی ہوگی پوری کرے گا اور اس کے بعد تمہیں اللہ مارے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں زندہ کرے گا. دوبارہ پھر جی اٹھا کر، جی اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور وہاں حساب و کتاب ہوگا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے. تو یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں، تو پھر بھی تم شرک کرتے ہو. کیا تمہارے پیدا کرنے میں اور زندہ کرنے میں اور پھر مارنے میں اور قیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ کرنے میں کسی اور ہستی کا عمل دخل ہے؟ جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو پھر تمہیں اللہ ہی سے اپنی حاجات طلب کرنی چاہیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اور وہی وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ. خلق لکم، لام نفع کے لیے آتا ہے، علی ضرر کے لیے آتا ہے. یعنی جو کچھ پیدا کیا تمہارے ہی نفع کے لیے بنایا ہم نے. میں اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی کھانے پینے کی جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ بنایا. ثم استوى الى السماء، پھر زمین پیدا کرنے کے بعد آسمان کا ارادہ فرمایا. فسواهن 7 سماوات، تو ان کو برابر کیا 7 آسمان. زمین بنانے کے بعد 7 آسمان بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس ظرفیہ ہے، ظرف کے لیے آتا ہے. ظرف وقت کو یا جگہ کو کہتے ہیں. وقت کی طرف اشارہ ہو تو ظرف زمان، اور کسی جگہ کی طرف اشارہ ہو تو ظرف مکان بنتا ہے. اس کا متعلق کیا ہے؟ یاد کرو، یاد کرو. اذکر، تو عام مفسرین نے اس کا متعلق اذکر نکالا ہے. اذکر یا اذکروا اذ قال ربک للملائکۃ، وہ وقت یاد کرو جب
تیرے رب نے فرشتوں کو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانے والا، خلیفہ بنانے والا، نمائندہ بنانے والا۔ لیکن حضرت شیخ الوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مقدر ماننے کی ضرورت نہیں اس کو، بلکہ ضروری نہیں کہ مقدر ہو، کبھی کبھی اس کا متعلق عبارت میں مؤخر عبارت میں موجود ہوتا ہے، تو بجائے مقدر کے جو لفظوں میں مذکور ہو تو اسی ہی کو اس کا عامل یعنی متعلق بنانا چاہیے۔ اب یہ کس کے متعلق ہوگا؟ پھر یہ قالو کے متعلق، اس کا متعلق کیا بنے گا؟ قالو اتجعل فیہا، جب اللہ نے فرمایا نا فرشتوں کو میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو ایسی مخلوق کو بنائے گا جو فساد ڈالیں گے؟ تو اب عبارت یوں بنے گی قالو، فرشتوں نے یہ بات کب کہی؟ اذ قال ربک للملائکہ، قالو اذ قال ربک للملائکہ، فرشتوں نے یہ بات اس وقت کہی جب اللہ نے ان سے یہ پوچھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس کا ماقبل سے کیا تعلق؟ ماقبل میں بیان ہو رہا تھا اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پہلوں کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو بنایا، پھر اس کے بعد رسالت کا بیان، قرآن کی حقانیت کا بیان، پھر اس کے بعد نہ ماننے والوں کی وعید آ گئی فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ماننے والوں کے لیے بشارت آ گئی بشر الذین آمنوا، پھر شبے کا جواب آ گیا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، تو اچانک فرشتوں کے ساتھ یہ گفتگو اور آدم کی تخلیق کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو ما قبل سے کیا ربط اور تعلق ہوگا اس آیت کا؟ ما قبل میں تھا دعوے کا بیان، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی ہی عبادت کرو، اسی کے دعائیں مانگو، زور پکار کرو۔ مشرکین مکہ چونکہ فرشتوں کو بھی اپنی حاجات میں بلاتے تھے اور جنات کو بھی عالم الغیب سمجھ کر ان سے بھی حاجتیں مانگتے، فرشتوں سے بھی مانگتے، بلکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ جعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، انہوں نے فرشتوں کو کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر وہ کارساز بھی ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، وہ غیب جانتے ہیں اور ہر جگہ پہ موجود ہیں، لہذا وہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اور جنات سے بھی ڈرتے تھے، جنات کو بھی عالم الغیب سمجھتے تھے، یہ غیب بھی جانتے ہیں اور ہماری مشکلات حل کرتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ نے دونوں کی نفی کر دی، اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ خالق و مالک ہے، فرشتے نہ خالق ہیں نہ مالک ہیں، نہ جن خالق اور مالک ہیں، اس لیے یہ دونوں تمہاری عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے پہلے تو فرشتوں کی باری آئی، فرشتوں کا ذکر کیا، تم فرشتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو اور ان سے اپنی حاجات طلب کرتے ہو، حالانکہ فرشتوں نے تو اپنی لا علمی کا اظہار کر کے عاجزی کا اظہار کیا تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جب اللہ نے ان سے پوچھا میں نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو دنگا فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے۔ گویا بننے والی نئی بننے والی مخلوق انسان کے اندر جو اللہ نے کمالات رکھے تھے ان کمالات کا فرشتوں کو علم نہ ہو سکا، تو جب نہ ہو سکا تو وہ عالم الغیب
نہ رہے، جب عالم الغیب نہ رہے تو وہ معبود نہیں بن سکتے۔ مت پکارو، اما قبل سے رب ہو گیا کہ نہیں؟ اعبدوا ربکم سے تعلق، عبادت اپنے رب کی کرو، پکارو حاجات میں اپنے رب کو، فرشتوں کو نہ پکارو، کیونکہ فرشتوں کو علم نہ ہو سکا انسان کے کمالات کا۔ اگر کمالات کا علم ہوتا تو وہ لا علم لنا نہ کہتے، سمجھے ہو؟ اور آگے جنات کی نفی، جنات کی نفی کیسے؟ کہا دیکھو جنات کا باپ ابلیس تھا، اور اس ابلیس نے آدم تمہارے باپ کے ساتھ دشمنی کی، اور دشمنی کر کے جنت کا وہ پھل ممنوع وہ کھلا کے اس کو جنت سے نکلوا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، آدم اور حوا دونوں کو باہر نکلوا دیا۔ تو وہ تمہارا معبود بن سکتا ہے جو تمہارے باپ کا دشمن ہو؟ وہ کچھ تو خیال کرو، اپنے باپ کے دشمن سے مدد مانگتے ہو، اپنے باپ کے دشمن جو تمہارے باپ کا دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ تمہارے باپ کو نکلوایا، تمہیں بھی جنت میں نہیں جانے دے گا، یہ پوری کوشش کرے گا۔ تو جو تمہارا دشمن ہے، تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے، تم اس کے ساتھ محبتیں لگا کے اس کو معبود سمجھتے ہو، اس کو عالم الغیب سمجھتے ہو، اس کو اپنا مددگار سمجھتے ہو۔ تو گویا اس رکوع میں ان دونوں کی نفی ہوگی، کیونکہ مشرکین ملائکہ کی بھی عبادت کرتے تھے، کہا ملائکہ عالم الغیب نہیں تھے، اس کو انسان کی خوبیوں کا علم نہ ہو سکا، وہ بھی معبود نہیں بن سکتے۔ اور جنات بھی معبودیت کے قابل نہیں، ان کو بھی مت پکارو، اس لیے کہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، اور دشمن کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ دشمن سے تم امیدیں لگا بیٹھے ہو کہ وہ ہمارے کام آئیں گے اور ہماری مصیبتیں دور کریں گے، غلط بات۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر اپنا ایک نائب خلیفہ۔ اب اس خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ جو میرے احکامات شریعت دنیا میں نافذ کرے۔ اللہ تو دنیا میں بندوں سے بات چیت نہیں کرتا براہ راست، ظاہر ہے درمیان میں کسی نہ کسی واسطے کا ہونا ضروری ہے، جو اللہ سے حاصل کرے علم اور مخلوق تک پہنچائے۔ تو یہ انبیاء کا کام ہوا، انبیاء نے اللہ سے وہ علوم نبوت کے حاصل کیے اور ان کو نافذ کر کے امت کے اوپر لاگو کیا۔ اچھا، قالوا اتجعل فیہا، فرشتے کہنے لگے کیا تو بنائے گا فیہا، اس زمین میں، ہاں زمین، ہاں زمین یہ عرض کی طرف راجع ہے چونکہ عرض مؤنث سمائی ہے۔ اتجعل فیہا، زمین میں تو بنائے گا، من یفسد فیہا، ایسی مخلوق کو جو اس میں فساد ڈالیں گے، ویسفک الدماء، سفک یسفک بہانا، خون بہائیں گے یعنی قتل و غارت کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح و تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگیاں بیان کرتے ہیں، تو ہمارے ہوتے ہوئے نئی مخلوق کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حسد کی بنا پہ معاذ اللہ نہیں کہا تھا، چونکہ فرشتے ہر گناہ سے پاک ہیں۔ حسد ایک بیماری ہے، گناہ ہے، انہوں نے انسان پہ حسد نہیں کیا، بلکہ یہ راز اور حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق کے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے۔ اللہ ہم تو نہیں سمجھ سکے، تو ہمیں سمجھا دے، ہمیں تو یہی معلوم ہو رہا ہے
کہ جیسے اس سے پہلے جنات زمین میں آباد تھے، دنگے فساد کرتے تھے، تو اسی طرح اسی جنات پر قیاس کیا انہوں نے کہ نئی مخلوق جو زمین میں آئے گی وہ بھی تو ایسے ہی بول کھلائے گی۔ اللہ نے جواب دیا عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اچھا، تو کیا فرشتے غیب جانتے تھے کہ انہوں نے کہا وہ دنگے فساد کریں گے، وہ قتل و غارت کریں گے؟ غیب نہیں جانتے تھے۔ تو انہوں نے کیسے کہہ دیا پھر؟ یا تو جنات پہ قیاس کیا، ایک جواب، جنات پہ قیاس کیا، جیسے جنات دنگے فساد کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی۔ دوسرا جواب، فرشتوں نے لفظ خلیفہ پہ غور کیا۔ خلیفہ، حاکم کیوں بنایا جاتا ہے کسی ملک کا؟ تاکہ اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو تو وہ مقدموں کے فیصلے کریں، حق والے کو حق دلوائے۔ اگر وہ ایک دوسرے کا حق نہیں ماریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تو خلیفے بنانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ نظم و نسق قائم رکھے پورے ملک کا، حق والے کو حق دلوائے، حق تلفی کرنے والے کو سزا دے۔ تو اس لفظ خلیفہ پر غور کر کے انہوں نے کہا اچھا یہ خلیفہ جو بنائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنگے فساد بھی تو کریں گے۔ تیسرا جواب، انسان کن چیزوں سے مل کر بنا؟ مٹی، پانی، آگ، مٹی، پانی، ہوا، عناصر اربع جس کو کہتے ہیں۔ آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ آگ پہ پانی ایک دوسرے کے مخالف، جلتی ہوئی آگ پہ پانی ڈالو بجھ جائے گی۔ ہوا اور مٹی ایک دوسرے کے مخالف، ہوا جھکڑ آندھی تیز چلتی ہے، مٹی کو اڑا کے لے جاتی، تو چاروں ایک دوسرے کے مخالف ہوئے، ایک ہے تو دوسرا نہیں، دوسرا ہے تو تیسرا نہیں۔ اب فرشتوں نے غور کیا کہ یہ چاروں چیزاں ایک دوسرے دیا مخالف کے ضدن تے جس بندے دے وچ چاروں مخالف چیزاں جمع ہو سن اودے کولوں خیر دی توقع کیڑی ہو؟ کوئی فسادی ہو۔ جس میں یہ چاروں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی ضدیں جمع ہو جائیں گی تو اس میں خیر کی توقع نہیں ہے، شر ہی شر ہوگا۔ فرشتوں کو یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن یہ سمجھ میں نہ آیا اپنی کم علمی کی وجہ سے کہ اس میں انبیاء بھی ہوں گے، اس میں صلحاء اور شہداء بھی ہوں گے، اس میں اولیاء بھی ہوں گے، مبلغین بھی ہوں گے، قرآن و سنت کے عالم محدث مفسر بھی ہوں گے جو اپنی زندگیاں وہ قرآن و سنت کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو علم ناقص درجے کا، علم ناقص درجے کا۔ انسان کا علم فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اسی لیے خلافت انسان کو دی گئی، فرشتوں کو نہیں دی گئی۔ ایک اور نقطہ بھی سنتے جاؤ،
یہاں خلافت کی بات آئی نا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے اپنی عبادت پیش کی. نحن نسبح بحمدک، حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، عمل ہے، تقوی ہے، ساری چیزیں فرشتوں میں ہیں. لیکن اللہ نے زمین کا خلیفہ فرشتوں کو معلوم ہوا خلیفہ وقت کے لیے علم ضروری ہے، عمل اس کی بنیاد نہیں. اگر علم عمل دونوں مل جائیں وہ تو نور علی نور ہے. لیکن اگر ایک زاہد عابد متقی آدمی ہے اور دوسرا حکومت چلانے کا اہل ہے، مدبر سیاستدان ہے، وہاں پر مدبر سیاستدان کو حکومت دی جائے گی، وہاں پر پرہیزگار اور متقی کو حکومت جس کو چلانے کا پتہ ہی نہ ہو. تقوی اور عمل تو فرشتوں میں تھا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہہ رہے ہیں، لیکن اس عملی قوت کے باوجود ان کو خلیفہ نہیں بنایا جا رہا، بلکہ خلیفہ بنایا گیا انسان کو، کیونکہ انسان میں علم زیادہ تھا. تو علم کی ضرورت ہے خلافت کے لیے، اور اگر علم نہیں صرف عمل ہے تو اس کو خلافت نہیں دی جائے گی. اب آگے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو اجاگر کیا اللہ نے. دیکھو اللہ نے امتحان لیا فرشتوں کا اور آدم کا، تو آدم کامیاب نکلے. آدم نے وہ ساری چیزیں بتا دی، فرشتے نہ بتا سکے. معلوم ہوا علم آدم میں تھا، تو اسی علم کی بنیاد پر اس کو خلافت ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ پہلے اللہ نے حاکمانہ انداز میں جواب دے کر ان کو چپ کرا دیا فرشتوں کو. عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، چپ ہو جاؤ. اب فرشتے چپ تو ہو گئے، لیکن زبردستی چپ کرانے سے سائل کی تسلی نہیں ہوتی. آپ مجھ سے کوئی سوال کریں اور میں آپ کو یہ کہہ دوں میں نے ٹھیک کہا ہے، چپ ہو جاؤ، آپ چپ تو ہو جائیں گے لیکن دل مطمئن نہیں ہوگا. اب دوسرا تفصیلی جواب اللہ تعالی نے دیا تاکہ دل بھی مطمئن ہو جائے. وہ کیا جواب؟ اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء كلها، سکھلا دیے آدم کو نام سارے کے سارے، ضرورت کی چیزوں کے سارے نام بتلا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے اوپر اور کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، بتلاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو کہ انسان کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تو پھر بتلاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں. یہ تعلیم ایسے نہیں تھی جیسے میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، بلکہ یہ تعلیم فطری تھی. علم آدم الاسماء کا کیا مطلب؟ اللہ نے آدم کے اندر استعداد ایسی رکھ لی تھی کہ ان کو ہر چیز کے نفع کی چیز کے منافع اور انجام وہ پتہ چل گیا. اور فرشتوں کے اندر وہ فطری استعداد ہی نہیں رکھی تھی اور ان کو پتہ نہ چل سکا. تو وہ کہنے لگے قالوا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی کچھ استعداد جو تو نے دی ہے اسی کے مطابق ہم کچھ جواب دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، تو علم والا حکمتوں والا ہے. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے،
اللہ نے پھر آدم کو کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ان چیزوں کے نام اب تم بتلاؤ۔ تو آدم اللہ کی اس استعداد رکھی ہوئی کے مطابق جواب دیتے گئے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب ان کو بتلا دیا ہر چیز کے نام، اللہ نے کہا فرشتوں کو مخاطب ہو کر الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں؟ انی عالم غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کو میں ہی جانتا ہوں۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ہی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جو تم چھپا رہے تھے۔ اعلانیہ چھپی ہوئی ساری چیزوں کو میں ہی جانتا ہوں۔ اب فرشتوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعتاً یہ مخلوق ہم سے آنا ہے، اس کا علم زیادہ، لہذا خلافت کے بھی یہی زیادہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اب یہاں سے جنات کے معبود نہ ہونے کی بات ذکر کی۔ پہلے فرشتوں کی نفی کی کہ وہ معبود نہیں بن سکتے چونکہ ان کو حقیقت حال انسان کی خوبیوں کا علم نہ ہو سکا۔ اب جنات کے بارے میں کہا ان کو تم اپنی مشکلات میں بلاتے ہو معبود سمجھ کر، غیب دان سمجھ کر، حالانکہ وہ بھی غیب دان اور حاضر و ناظر نہیں اور تمہارے معبود نہیں، کیونکہ وہ تو تمہارے دشمن ہے۔ اس نے تمہارے ابا آدم کی دشمنی کی اور اس کو جنت سے نکلوا دیا، تو وہ تمہارا بھی دشمن ہے، تم سے شرک اور کفر کروا کے تمہیں جنت میں دوبارہ نہیں جانے دے گا۔ بچو اس کی عداوت سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جس وقت ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس اکڑا رہا، ابلیس نے سجدہ کیا۔ اس سجدے میں دو قول ہیں بھائی، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سجدہ شرعی تھا، یعنی وضع الجبہۃ علی الارض۔ شرعی سجدے کی تعریف کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ ہے شرعی سجدے کی تعریف۔ تو سوال پیدا ہوا یہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، یہ سجدہ مخلوق کے لیے تو جائز نہیں۔ اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ سجدہ شرعی ہے، لیکن ان شریعتوں میں جائز تھا چونکہ یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ عبادت کا سجدہ ہے، اور تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ٹھہرا۔ عبادت کا سجدہ یاد رکھنا کسی شریعت میں بھی غیر خدا کے لیے جائز نہیں رہا۔ عبادت کی نیت سے سجدہ غیر اللہ کے لیے کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا۔ ہاں تعظیم کا، احترام کا، آداب بجا لانے کا سجدہ یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعتوں میں جائز تھا۔ اس لیے اس پہلی شریعت کا یہ حکم دیکھ کر کوئی آج کہے میں قبر کا تعظیم کا سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میں کسی زندہ بزرگ کا سجدہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں جائز۔ حضور نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، میری شریعت میں اگر غیر خدا کا سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں عورت کو حکم دیتا اپنے مرد کو تعظیم کا سجدہ کرے۔
اس سے جہاں غیر اللہ کی تعظیمی سجدے کی ممانعت ثابت ہوئی، وہاں عورت کے اوپر خامد کے حق کا بھی پتہ چل گیا۔ وہ سجدہ جو نبی کی تعظیم کے لیے جائز نہیں، ولی کے لیے جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ عورت کو حکم ملتا کہ وہ اپنے خامد کی تعظیم میں سجدہ کرے۔ اتنا حق ہے خامد کا عورت کے اوپر، لیکن کیونکہ جائز نہیں تو اس لیے عورت بھی سجدہ نہ کرے، لیکن باقی خامد کی بے حرمتی کرنا یہ حرام ہے، حرام عورت کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سن لو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا منظر دکھایا، جہنم کا منظر دکھایا تو حضور نے فرمایا انی اريد کن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں جھانک کے دیکھا تو زیادہ عورتیں زیادہ، مرد تھوڑے عورتیں، عورتوں کا مجمع بھی لگا ہوا تھا سامنے، پوچھنے لگی بے بھائی یا رسول اللہ کس بنا پہ عورتیں کس گناہ کی بنا پہ زیادہ جائیں گی جہنم میں؟ تو آپ نے فرمایا یکفرن، کفر کی وجہ سے۔ وہ کہنے لگی یکفرن باللہ، اللہ کے ساتھ کفر کریں گی؟ فرمایا نا، یکفرن العشیر، اپنے خامد کی بے قدری کریں گی، خامد کی اطاعت شعار نہیں ہوں گی، خامد کی نافرمان ہوں گی، خامد کی قدر ان کے دل میں نہیں ہوگی، نماز پڑھیں گی، روزہ رکھیں گی، باقی سارے کام کریں گی، لیکن خامد کی بے قدری کرنے والی، اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو جہنم نصیب کر دیا۔ خیر، بات چل رہی تھی سجدے کی۔ یہ سجدہ تعظیم کا تھا، لیکن پہلی شریعتوں کے احکامات اور تھے، ان کی شریعتوں کے بعد احکامات ہماری شریعت میں منع ہو گئے، ان میں سے ایک یہ کام بھی۔ اگر کوئی کہے نہیں جی نہیں وہ بھی تو اللہ کی شریعتیں تھیں، تو پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلی شریعت میں بھائی اور بہن کا آپس میں نکاح ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کا جوڑا جوڑا پیدا ہوتا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہر دفعہ، کیونکہ آدم کے علاوہ اور تو دنیا میں کوئی شے آباد ہی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نسل انسانی کا سلسلہ آگے چلانا تھا، تو کیسے ہوا؟ بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح جوڑا تھا، لیکن اتنا فرق کیا گیا کہ پہلے جوڑے کا بیٹا دوسرے جوڑے کی بہن سے نکاح ہوتا، دوسرے جوڑے کا بیٹا پہلے جوڑے کی بہن سے اس کا نکاح کر دیا جاتا، یعنی جتنا فرق ہو سکتا ہے اتنا تو کیا جائے، لیکن اور چونکہ کوئی اب مخلوق آباد نہیں تھی، اس لیے بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح کیا جاتا۔ تو پھر اگر سجدہ تعظیمی کے لیے پہلی شریعت کو بنیاد بنایا جائے کہ اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں بھی جائز ہے، تو پھر ان کو کہو بہن اور بھائی کا نکاح بھی کرو، وہ بھی تو پہلی شریعتوں میں آدم کی شریعت میں جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام مثل قبلہ دے بھی ہاں نہیں لکھا۔ یہ ایک جواب میں نے دیا کہ بطور تعظیم کے سجدہ ہوا، لیکن وہ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ دوسرا جواب، یہ آدم کا سجدہ تھا ہی نہیں کہ اعتراض پڑے، بلکہ یہ سجدہ تو تھا اللہ کا، آدم سامنے تھے بطور قبلہ کے، جیسے ہم قبلہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی حاجی عمرے والا جائے تو سامنے وہ کوٹھا کعبے کا کھڑا ہوتا ہے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کعبے کا سجدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ کا سجدہ ہے، لیکن سمت اور رخ کعبے کا ہوتا ہے،
इसी तरह सिम्मत और रुख आदम बनाया गया। सजदा अल्लाह का था और जैसे काबे को रुख बनाया जाता है, आदम को भी इसी तरह रुख और सिम्मत बनाया गया। और तीसरा जवाब इसका यह है कि ये सजदा शरई जमीन पर पेशानी देखने वाला सजदा था ही नहीं, ये सजदा लुग़वी बमाने इन्हिना यानी झुकना। जैसे हम अपने बाप को या किसी बड़े को मिलने लगते हैं तो थोड़ा सा झुक जाते हैं ताज़ीम के लिए, इसी तरह ये आदम के सामने फरिश्तों को झुकने का हुक्म दिया, ताज़ीम बजा लाने का हुक्म दिया। ये जमीन पर पेशानी रखने वाला सजदा नहीं था। और ये हुक्म उस वक्त भी था, आज तक भी मौजूद है। हम जिस वक्त किसी उस्ताद को मिलते हैं, पीर और मुर्शिद को मिलते हैं, किसी बड़े अपने अजीज रिश्तेदार को मिलते हैं, या किसी बड़े उम्र वाले को, बेशक रिश्तेदार ना हो, हमसे उम्र में बड़ा हो, तो हम उसको मिलते हुए थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो ये वो सजदा झुकने वाला होता। ये तीन जवाब। फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। इनकार कर दिया इब्लीस ने और तकब्बुर किया, मैं नहीं करता इसका सजदा। व काना मिनल काफिरीन, और ये था काफरों में से, यानी फी इल्म बिल्लाह, अल्लाह के इल्म में ये पहले से ही अल्लाह को पता था कि ये मुनकिर होगा। अल्लाह तो आलिमुल गैब, अल्लाह को आने वाले सारे हालात का भी पता है। तो अबा वस्तकबरा, तकब्बुर किया। तकब्बुर क्या किया? ये कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, 8वें पारे में आ गया है, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया। आग में रोशनी होती है, मिट्टी में तारीकी होती है। आग बुलंदी की तरफ जाती है, आग भड़काओ तो आग का रुख बुलंदी की तरफ होगा। मिट्टी हमारे कदमों के नीचे रौंदी जा रही है। मिट्टी का क्या मकाम है आग का मुकाबला करे? मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह, मुझे सजदा करवाना चाहिए था। अब ये अल्लाह के हुक्म में सियासत चलाने लगा। अल्लाह के हुक्म में अपनी सियासत चलाने लगा शैतान। तो जो अल्लाह के हुक्म के अंदर सियासत चलाए वो मरदूद और लानती हो जाता है। अल्लाह ने उस पर लानत कर दी, दुत्कार दी। और आदम को हुक्म मिला, कुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता, और हमने कहा है आदम रहो, उस्कुन सुकूनत इख्तियार करो, रिहाइश इख्तियार करो, अंता तू भी व ज़ौजुका, और तेरी बीवी भी, अल जन्नता जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। वकुला वकुला कुल कुला कुलू, कुला तस्निया कसीगा, आदम और तेरी बीवी दोनों खाओ, मिनहा इस जन्नत से, रगदन जी भर कर, कोई रुकावट नहीं, जितना खा सकते हो खाओ, है सुशे तुमा जहां से चाहो, वला तक़रबा हादिहि शजरा, और ना करीब जाना इस दरख्त के, हाज़िही मुशारिल मुतय्यन होता है हाजा से, इस खास दरख्त का फल नहीं खाना, इसके करीब नहीं जाना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, क्या हो जाओगे? हाँ, नुकसान उठाओ, ये माना करें। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ये माना नहीं करेंगे तुम दोनों जालिम बन जाओ। ये सूए अदब है, क्योंकि माना और दूसरा बन सकता हो तो फिर जुल्म की निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ, अगर माना और कोई न बन सके तो फिर हम मजबूरन निस्बत करें,
لیکن یہاں معنی دوسرا نقصان والا بن سکتا ہے۔ شریعت میں لغت عرب میں ظالم یظلم کا معنی نقصان اٹھانا آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ 15واں پارہ نکالو، سورۃ کہف، سورۃ کہف صفحہ 606۔ 606 سے ہماری یہ بات شروع ہوگی، اگرچہ جو ہمارا محل استدلال ہے وہ اگلے صفحے 607 پہ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، نیچے دوسری سطر، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کیجئے ان کے لیے مثال دو بندوں کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے تھے انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان باغوں کے ارد گرد باڑ بنائی تھی کھجوروں کی، اندر باغ انگوروں کے اور باہر باؤنڈری لائن جو ہوتی ہے حد بندی، وہاں پر ساری کیا تھی؟ چاروں طرف کھجوروں کی لائنیں۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں باغوں کے اندر نیچے ہم نے بنائی کھیتی، انگوروں کے باغ اور زمین کے اندر اگائی کھیتی۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، یہ دونوں باغ اپنا اپنا پھل لے آتے تھے، یعنی اپنے اپنے وقت پر۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور ان کے پھلوں میں کوئی کمی اور کوئی نقصان۔ ظالم یظلم آ گیا کہ نہیں؟ وَلَمْ تَظْلِمْ، یعنی ان پھلوں میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، پھلوں میں کمی، بلکہ اپنے اپنے وقت پر پورا پھل آتا، ہر درخت لدا ہوا ہوتا پھلوں سے، اور پھلوں میں کمی نقصان نہ آتی تھی۔ تو جب ظالمہ کا معنی نقصان ہے تو ادھر بھی کیا معنی کریں گے؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کے قریب چلے گئے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور نقصان یہی ہوگا کہ پھر تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھسلا دیا ان کو شیطان نے، دھوکہ دے دیا۔ ذلّ یذلّ کا معنی پھسلنا، الذلّ کا معنی پھسلانا۔ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، کیا مطلب؟ دھوکے میں ڈال دیا۔ ایک ہوتا ہے ظاہری پھسلنا، کیچڑ ہو اور بندہ پھسلے گر پڑے، لیکن ایک ہے کہ اس کو اپنے نفع کی بات یاد نہ رہے اور نقصان والا کام کر کے نقصان اٹھائے، اس کے لیے بھی پھسلنا معنی کر دیا جاتا ہے۔ اَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور نکلوا دیا اس جگہ سے جس میں وہ دونوں رہتے تھے۔ مَا كَانَا فِيهِ مراد جنت، جس جگہ پہ وہ دونوں رہتے تھے وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض کے دشمن ہوگے تم، یعنی شیطان تمہارا دشمن اور تم شیطان کے دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین کے اندر تمہارے لیے ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ، اور نفع ہوگا، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک، ایک وقت مقرر تک، اور یہ إِلَىٰ حِين سے مراد موت تک دنیا کی چیزوں سے نفع بھی اٹھاؤ گے، اور موت سے پہلے پہلے وہاں دنیا میں تمہارا ٹھکانہ بھی ہوگا۔ متاع کا معنی کیا ہے؟ نفع اٹھانا۔ کیا معنی ہے؟ نفع اٹھانا۔
तवज्जो हो तो एक बात कर दूं, तवज्जो से सुनेंगे। आंख से देखना हमारा नफा है कि नहीं? कान से सुनना नफा है, जबान से बोलना नफा है, हाथ से पकड़ना नफा है, पांव से चलना नफा है, दिमाग से सोचना नफा है। ये सारे के सारे हमारे मुनाफे हैं, लेकिन कुरान ने बतलाया मताउन इलाही, ये मौत तक तुम इन सारी चीजों से नफा उठा सकोगे। मौत आई तो ये सारे नफे खत्म। तो जो कहे मुर्दा सुनता है उसका नफा खत्म होया, वो मताउन इलाहीन तक रहा, वो तो इलाहीन मौत के बाद भी नफा चल रहा है। आंखों से देख रहा है, कान से सुन रहा है, समझो। बात तो ये कहते हैं सर की तरफ ना जाओ, पैरा वाली जगह से जाओ, क्योंकि उन्होंने ओकड़ के देखना पड़ा। इन्ना वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मता, ये सारे नफे, बाकी नफे की चीजें जो है उनसे भी नफा, और ये भी तो इंसान के नफे की चीजें हैं कि नहीं? देखना, सुनना, चखना, बोलना, पकड़ना, चलना, जमीन पांव से, ये सारी की सारी मनफाआतें कब तक होंगी? मौत तक होंगी। मौत आएगी तो ये सारे नफे खत्म, सुनना खत्म, देखना खत्म, हाथ से पकड़ना खत्म। फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, आदम उतरे तो रोना शुरू कर दिया। ये सीरत नबवी है। ये क्या है? सीरत नबवी। नबुव्वत वाली सीरत ये है, गुनाह हो जाए, खता हो जाए, अकड़ना नहीं, रोना है, आजिज़ी करनी है, तौबा करनी है, माफी मांगनी है। खता आदम से भी हो गई, गुनाह इबलीस से भी हो गया, लेकिन आदम की सीरत क्या बतलाती है? रोने लगे, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, हत्ता के रो रो के फतलक्का, तलक्का, ये तलक्का बाब तफाउल है। बाब तफाउल की एक खासियत है तकल्लुफ। कौन सी? तकल्लुफ का माना जो काम बड़ी मेहनत और जोर से, शिद्दत से, तकलीफ से किया जाए, वहां बाब तफाउल आता है। तो आदम को तौबा में और अल्लाह को मनाने में बड़ा जोर लगाना पड़ा, रोना पड़ा, आहुजारी करनी पड़ी, तब जाकर हासिल किए आदम ने रब से कुछ कलमे। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, ये कलमे पढ़ो तौबा कबूल हो जाए। आदम ने वो कलमे पढ़े। वो कलमे कहां हैं? 8वां पारा निकाल। 8वां पारा। सूरत आराफ, सफा 316, आखिरी सतर। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने नुकसान किया अपनी ही जानों का। अल्लाह तेरा तो कुछ नहीं बिगड़या, तेरा नुकसान तो नहीं कर बैठे हम, अपना ही नुकसान किया। तूने तो कहा था इस दरख्त के करीब नहीं जाना, लेकिन उसका फल खा के अपनी जानों का नुकसान किया। ओ जन्नत की नेमतें छिन गईं,
اب یہاں پر دنیا میں اترے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے رحمت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یہ کلمے پڑھو، یہ تھے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے فرمایا یہ کلمے پڑھو توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ کلمے حاصل کیے، پڑھے، توبہ قبول۔ یہ تو ہے قرآنی فیصلہ۔ یہ کیا ہے؟ قرآنی فیصلہ۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی ان کلموں کے پڑھنے سے۔ ایک ہے بتیوں کا فیصلہ۔ بتی کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے اچانک جو نگاہ کی، عرش پر نگاہ پڑی، وہاں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر محمد کا واسطہ دیا۔ یا اللہ، یہ محمد کون ہے جس کے نام کو اپنے نام سے تو نے جوڑا ہوا ہے؟ یہ میرا نبی آخر الزمان ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ یا اللہ، اس نبی کا واسطہ تو میری توبہ قبول فرما۔ انتہائی ضعیف روایت جس پر عقیدے کی بنیاد قطعاً نہیں ہوتی۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فضائل میں لکھا ہے، فضائل ذکر میں، لیکن عربی میں وہ اپنا فریضہ پورا کر کے آگے چلے ہیں۔ انہوں نے کہا فی ھذا کلام، اس حدیث کو نقل کرنے میں کیا کہا نیچے؟ فی ھذا کلام، اس حدیث کے اوپر محدثین کا کلام ہے۔ کلام کا کیا مطلب؟ جرا ہے۔ یہ 100% صحیح حدیث نہیں ہے۔ اگر 100% صحیح حدیث بھی ہوتی تب بھی قرآن کے اگر معارض آتی تو قرآن کو اپنے ظاہر پہ رکھا جائے گا اور حدیث میں تعویل کی جائے گی۔ تو یہ تو ضعیف ہے، یہ تو صحیح بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو، خالص کر کے پکارو۔ تو خالص پکار تبھی ہوگی جبکہ واسطوں وسیلوں کے چکر میں کوئی نہیں پڑے گا۔ اگر واسطے وسیلے کے چکر میں آ گیا، خالص کہاں ہے؟ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ابھی وقت تھوڑا ہے، چلو مختصر بتلا دیتا ہوں۔ واسطہ وسیلہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ واسطہ وسیلہ ایک جائز نہ، 3 جائز، 1 ناجائز۔ ایک وسیلہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ کے ناموں کا، صفتوں کا وسیلہ ڈال کر۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اگر اللہ کو پکارنا چاہو تو ان اللہ کے ناموں سے، صفتوں سے اس کو پکارا کیا کرو، یعنی اللہ کے سامنے اس کی صفتوں کا وسیلہ دیا کرو، ان کے نام کا وسیلہ دیا کرو۔ یا ارحم الراحمین ارحم علینا، اے رحمتہ کرنے والے ہم پر رحمت فرما۔ یا اکرم الاکرمین، یا خیر الغافرین، یا خیر الفاتحین، یا کریم، یا حلیم، یا سمیع، یا بصیر، یہ اللہ کے نام ہیں۔ تو ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا اور ان کا وسیلہ ڈالنا یہ جائز۔ دوسری قسم، اپنے ان خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ ڈالنا جس میں اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی اور کسی غیر کو خوش کرنا مقصود نہیں تھا۔ اس کو توسل بالاعمال کہتے ہیں، اپنے عمل کا وسیلہ دینا۔ اس کے اوپر صحیح حدیث بخاری کی موجود ہے، جیسے غار والے 3 شخص وہ غار میں گئے، آگے چٹان آ گئی،
پھر انہوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چٹان اپنی قدرت سے ایک طرف کر دی اور ان کا راستہ کھل گیا۔ یہ بھی جائز۔ تیسرا، زندہ کسی بزرگ سے دعا کروانا، یہ بھی وسیلہ ہے۔ کسی زندہ بزرگ سے، کوئی پیر ہے، مرشد ہے، استاذ ہے، کوئی بڑا ہے، اس سے آپ جاتے ہیں اپنے علم کے لیے یا اولاد کے لیے یا اور کوئی پریشانی ہے اس کے لیے دعا کرواتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ جائز۔ اس کو بھی وسیلہ یا توسل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحابہ حضور کے پاس آتے اور مختلف قسم کی اپنی اپنی حاجات کے لیے دعاؤں کی درخواست کرتے۔ کئی عورتیں اپنے بچوں کو لے آتی اور دعا کی درخواست کرتی، حضور بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے، دعا بھی کرتے۔ اسی طرح ایک اعرابی کا واقعہ آتا ہے، جمعے کا دن تھا، حضور خطبہ دے رہے تھے اور وہ آیا، یا رسول اللہ ہلاکت المواشی، ہلاک الناس، ہلاکت الاموال، لوگ مر رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، ہر طرف قحط سالی ہے، بارش کوئی نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے بارش ہو جائے۔ حضور نے دعا کی، وہیں پر کم کم بارش شروع ہو۔ 8 دن بارش جاری رہی۔ اگلے جمعے پر پھر آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ اب تو ہر طرف پانی پانی ہے، ادھر ادھر آنے جانے کے راستے بھی رک گئے، تو اب پھر دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش کو ختم کر دے۔ تو حضور نے بارش کے ختم کرنے کی دعا کی، وہی بارش ختم ہو گئی، بادل پھٹا، اور حدیث میں آتا ہے حضور انگلی کا اشارہ اس طرف کرتے تھے، بادل ادھر بھاگ پڑتا، حضور اس طرف انگلی کا اشارہ کرتے تو بادل ادھر بھاگ پڑتا، بالکل آسمان صاف ہو۔ اس سے معلوم ہوا زندہ بزرگ سے دعا کروانا یہ بھی جائز، یہ بھی وسیلے کی تیسری قسم۔ پہلی قسم کون سی؟ اللہ کی صفتیں اور اللہ کے ناموں سے دعا کرنا۔ دوسرا، اپنے اعمال کا وسیلہ دینا۔ تیسرا، زندہ بزرگ سے دعا۔ صحابہ کو لے کر قبر پہ نہیں جاتے، حضور کی قبر موجود ہے، کسی چھوٹے بڑے کی قبر نہیں ہے، بلکہ سارے صحابہ کو لے کر مدینے سے باہر نکل گئے، کھلے میدان۔ حضور کی شخصیت سے بڑی شخصیت کوئی ہو سکتی ہے؟ باہر گئے اور حضور کے چچا حضرت عباس جو سب سے زیادہ عمر والے تھے، ان کو کہا حضور کی موجودگی میں حضور سے دعا کرواتے، اب حضور نہیں ہے، تم دعا کرو، ہم آمین کہیں۔ تو اللہ سے دعا کی، اللہ تیرا نبی موجود تھا، انا کنا نتوسل الیک بنبیک محمد، تیرے نبی محمد سے دعا کرواتے، فنتوسل الیک بعم نبیک فتسقینا، اللہ اب ہم تیرے نبی کے چچا سے دعا کرواتے ہیں، ہمیں بارشیں دے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ فوت شدہ ہستی چاہے پیغمبر کی بھی ہو، اس کی قبر کے اوپر دعا کے لیے نہیں جانا، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کا عمل۔ حضور کی قبر کے اوپر دعا کے لیے نہیں جانا۔ اور کون مائی کا لال ہے جس کی قبر کے اوپر لوگ کہیں آؤ وہاں پر دعائیں مانگو اور دعائیں پوری ہوں گی؟ دعائیں تو اللہ پوری کرنے والا ہے۔ تو زندہ آدمی سے دعا کروا سکتے ہو۔ یہ 3 وسیلے جائز، اور چوتھا وسیلہ بدعت۔ چوتھا وسیلہ کیا ہے؟ اب بعض لوگ اس کو شرک کہہ دیتے ہیں، شرک نہیں کہنا وسیلہ، کیونکہ شرک تب بنتا ہے جبکہ اس سے مانگیں۔ کیا کریں؟ اس شخصیت سے مانگیں، جب چاہے زندہ ہو یا چاہے فوت شدہ ہو، اس کو کہیں گے کہ ہماری یہ ضرورت پوری کر، یہ شرک بنے گا۔ اب جب کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ اس فلاں بزرگ کا وسیلہ تو ہماری مدد فرما یا ہمیں یہ چیز دے دے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، بدعت ہے، شرک نہیں۔ یہ طریقہ بدعت ہے، خلاف سنت ہے۔
अंबिया का तरीका ये नहीं था, सहाबा का तरीका ये नहीं था, ताबईन तबा ताबईन का तरीका ये नहीं था, इसलिए हम इसको बिदअत कहेंगे। तो शिर्क उस वक्त बनता है जबकि अल्लाह के सिवा उस शख्सियत से बराह रास्त मांगा जाए कि तू हमारी इस जरूरत को पूरा फरमा, ये शिर्क बने। अच्छा भाई, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला रहमत वाला है। कुलना बितू मिन्हा जमीआ, अब हुक्म हुआ, हमने कहा फैल जाओ। अब इहबितू का माना क्या है? ठहरे रहो, फैल जाओ इसी जमीन में सब के सब। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, फमन तबिअ हुदाया, जो मेरी हिदायत की ताबेदारी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर आगे का खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, ना पिछलों का गम होगा। खौफ और हुज़्न में यही फर्क है। खौफ होता है मुस्तकबिल में आने वाली किसी चीज का डर, और गम होता है जमाने माजी के अंदर गुजरे हुए किसी चीज के फौत होने का दुख। तो मुस्तकबिल में जो परेशानी आएगी उसका खौफ, और माजी में जो नुकसान हुआ उसका हुज़्न, गम। तो जो अल्लाह की उस हिदायत को कबूल करेगा, न उसको आइंदा की जिंदगी यानी कब्र हशर का खौफ रहेगा, और दुनिया से जाने के बाद पिछलों का गम भी नहीं होगा कि पता नहीं पिछलों के साथ क्या बनेगा, कोई शायद खा पी रहे हैं या भूखे मर रहे हैं, ना कोई गम। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठला दिया, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, यही लोग हैं आग वाले जिसमें हमेशा रहेंगे। सुभान अल्लाह, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फिर लना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना वहब लना मिन लदुनका रहमह, रब्बिग़फिर वरहम